اچھا سلمان شاہ صاحب، آپ سے آغاز کرتے سر، ایک جانب تو حکومتیں بن رہی ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن آنے والا جو وقت ہے کیا وہ واقعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چائنا کا اس خطے کے اندر معاشی طور پر انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، بڑے منصوبوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اب کیا وہ تیزی کے ساتھ مکمل ہو پائے گا؟ اور خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ جو خطرات کے بادل تھے سیکیورٹی کے حوالے سے اور باقی معاملات، کیا وہ اب حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ جی آئی تھنک کہ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو پچھلے چند ہفتوں میں ہوا ہے اس نے پوری دنیا کو ایک قسم کا ہلا دیا ہے، اور اتنا بڑا ایونٹ جو ہے یہ اپنے اثرات چھوڑ کے جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ 40 سال کے بعد افغانستان میں جو اب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ اسی سٹینڈرڈ کی آپ دیکھ لیں جیسے ویتنام سے جب امریکہ گیا تھا سائیگون سے کمپیریزنز تو ہو رہے ہیں، لیکن میرا کمپیریزن جو ہے وہ اکنامک کمپیریزن کے پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھتا ہوں کہ جب امریکہ نے ویتنام سے ایگزٹ کیا تو اس کے بعد ایسٹ ایشیا جو ویتنام کے ارد گرد کے تمام ممالک تھے انہوں نے مل کے ایک ادارہ بنایا جس کا نام تھا آسیان، ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، جو آج دنیا کا ایک بہت بڑا اکنامک بلاک بنا ہوا ہے، اور اس نے ٹرانسفارم کر دیا ایسٹ ایشیا کو، اور ویتنام بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب ایک پورا دنیا میں ایک بہت بڑی اکنامک اس کی سٹینڈنگ ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہ اس قسم کا ایونٹ اب افغانستان میں ہوا ہے، مجھے پوری طرح سے یقین ہے کہ اب یہاں پہ یہ پورا خطہ جو ہے یہ جیو پالیٹکس سے مڑ کے جیو اکنامکس کی طرف جائے گا، اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں، کسی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب یہی آپشن ہے کہ آپ نے اقتصادی طور پہ یہاں پہ کام کرنا ہے تاکہ یہ سارا خطہ جو ہے وہ ڈیولپ کرے، پراسپر کرے، اور اس میں چین کا بہت بڑا رول ہوگا، اس میں روس کا بہت بڑا رول ہوگا، اس میں ہمارا ایک ادارہ ہے جس کو ہم ECO کہتے ہیں، اکنامک کوآرڈینیشن جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، جس میں 10 ممالک ہیں، جس میں سے 6 ممالک افغانستان کے ہمسائے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارا یہاں پہ جو خلا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے اگر افغانستان میں امن آئے اور تمام جہاں پہ لوگ ہیں وہ اب اقتصادی ترقی کی طرف دیکھنا شروع کریں اور جنگ کا خاتمہ ہو۔ سو میری نظر میں یہ بہت بڑا چینج ہے، اور اس میں میرے خیال میں امریکہ بھی حصہ لے گا اس اکنامک ڈیولپمنٹ میں، اور یورپ بھی حصہ لے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم واپس سرد جنگ کی طرف نہیں جا سکتے۔ اب آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے، پراسپیرٹی کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے تو وہاں پہ سارے ریفیوجیز یورپ تک پہنچیں گے، اور وہ فورٹرس یورپ انہیں بنانا پڑے گا۔ اسی طرح امریکہ کی جو ہے اس خطے سے نشان ہی مٹ جائے گا، وہ پھر ایک قسم کا ایگزٹ اس کا یہاں سے ہو جائے گا۔ تو اب آپشن اکنامک آپشن ہیں، سلمان شاہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ بھی اس میں اس حصہ ہوں گے، لیکن ہم اس پہ بات کرتے ہیں، میں لغاری صاحب کا اس پرٹیکولر، لغاری صاحب ایک جانب تو وہاں حکومت بنانے کے لیے کوششیں ہیں، ہم قائم کرنے کی کوششیں، انخلا کی باتیں، دوسری جانب سینکشن کی بھی آپ نے گزشتہ روز یہ بات سنی کہ برطانوی باقاعدہ پارلیمنٹ اب یہ سوچ رہی ہے کہ وہاں سینکشن کیا جائے، بورس جانسن آج بھی خبر تھی کہ وہاں سوچا جا رہا ہے۔ اب یہ پریشر ڈیولپ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے افغانستان میں اپنی فوج کے انخلا کے ساتھ پریشر بلڈ کیا جائے، کبھی سارے اثاثے منجمد کر کے امریکہ میں، کبھی اب اس پر سینکشن لگا کر۔ سپر پاورز کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ برطانوی سپر پاور ہو یا اس سے پہلے کی سپر پاورز ہوں یا بعد کی سپر پاورز ہوں، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اور ایون جب USSR جو تھا، سوویت یونین جو تھا، وہ بھی ایک سپر پاور تھا، تو ان کے ایک مسائل ہوتے ہیں۔ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کو عسکری طور پر، فوجی طور پر زیادہ اسٹرانگ، زیادہ جاندار، زیادہ طاقت والا کرنا پڑتا ہے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی اکنامی بھی
ملٹری ڈریون ہوتی ہے، عسکریت ڈریون ہوتی ہے، اور ان کی جو معیشت ہوتی ہے یا ان کی اقتصادیات جو ہوتی ہے وہ ایشوز اکنامک ایشو کے ساتھ ڈرائیو نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ، جنگوں کے ساتھ. بش نے کہا تھا کہ بھئی یہ بات غلط تھی جو مارشل پلان آیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، وہ ہماری پالیسی نہیں تھی، ریپبلکنز کی نہیں تھی، تو ڈیموکریٹس کی پالیسی تھی اور غلط پالیسی تھی، انہوں نے نہیں مارشل پلان نہیں دینا چاہیے تھا. اور اب جو ہے وہ پھر مارشل پلان قسم کا کوئی پلان جو ہے وہ بڑی رقم ہے جو آئی ایم ایف بھی دنیا میں بانٹ رہا ہے، دنیا میں دے رہا ہے، شرائط کیسی ہیں، اور یہ بھی انہی کی طرف سے ایک نیا ایک چیز دی جا رہی ہے، اور ویسٹ کی طرف سے ہے اور آئی ایم ایف کی طرف سے ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو تھرڈ ورلڈ ہے اس کے مسائل دوسری نوعیت کے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قرضوں کے بوجھ طرح دبے ہوئے، ہمارے قرضے جو ہم سے لے چکے ہو اور باقی اب تک سود جو ہے وہ صدیوں سے، کتنی نسلیں ہماری جو ہیں وہ آپ کے انٹرسٹ کو ادا کرتی رہیں گی، آپ کا جو اصل پیسہ تھا وہ تو آپ کو مل چکا ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ریویو کیا جاتا. افغانستان کی جہاں تک صورتحال ہے، پاکستان از دا گیٹ وے فار دا اپرچونٹیز، اور اسی طرح سے افغانستان بھی نئے مواقع کے لیے ایک گیٹ وے ہے، وہ ایک راستہ ہے جو سینٹرل ایشیا کی طرف کھلتا ہے، جو مڈل ایسٹ کی طرف کھلتا ہے، جو ساؤتھ ایشیا کی طرف کھلتا ہے، ایون ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف بھی کھلتا ہے. جس طرح سے بتایا ہے سلمان شاہ صاحب نے کہ ایسوسی ایشن آف ایسٹ ایشین نیشن جو ہے یہ ایک ادارے کے طور پر یہاں بھی بڑے چانسز تھے. ہم جو شروع کیا تھا سارک کا، ہم سمجھتے تھے کہ سارک بھی ایک بڑے ادارے کے طور پر وہ کرے گا اور ہم ایک بلاک بنا دیں گے، لیکن انڈیا کی ہیجمنی کی اور انڈیا کی جو بالادستی کی خواہش تھی اس نے یہاں پر اس آئیڈیا کو ہی پروان نہیں کرنے دیا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹرل ایشین ریاستیں، مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا کے یہ دو ممالک پاکستان اور افغانستان، انڈیا جب دیکھیں گے کہ کب اپنا حقائق کو تسلیم کرتا ہے، جب تک وہ تسلیم نہیں کرتا تب تک پاکستان اور افغانستان یہ سب ساتھ ہیں. میں کہتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ بے پناہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ آ رہی ہیں اس ریجن کی طرف، اور جن لوگوں کی جنگی معیشت ہوگی وہ رکاوٹ بنیں گے، اور جن لوگوں کو آگے لے جانے کی، دنیا کو آگے لے جانے کی جنگی معیشت کے حوالے سے میں سلمان شاہ صاحب سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو صورتحال ہے اس پر حامد خان المشرقی صاحب کا تجزیہ لے لیں گے. اس وقت جو سچویشن افغانستان کی ہے مشرقی صاحب، ایک طرف تو حکومت بنانے کی بات ہو رہی ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ احمد مسعود صاحب کا جو ریٹیلیٹ کرنا ہے اور وہاں پر جو صورتحال بن رہی ہے، اور دنیا کی بڑی طاقتیں اس وقت وہ جو سینکشن کی باتیں اور پریشر کی باتیں افغانستان میں کر رہی ہیں، کیا نتائج نکلیں گے؟ حکومت بننا کتنا ضروری ہوگا اس وقت؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک وہ جو ریزسٹنس ہے پنج شیر میں جو احمد شاہ مسعود اور ان کی طرف سے ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر طالبان بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ پنج شیر تو جب 1996 سے 2001 تک طالبان کی حکومت تھی اس وقت بھی طالبان کے کنٹرول میں نہیں تھا. تو اس حوالے سے آپ وہ طالبان ریئلٹی کو دیکھیں گے، وہاں کوئی خون خرابہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ ابھی اس طرف زیادہ ان کی کنسنٹریشن ہے کہ کابل، قندھار، ہرات اور جلال آباد اور ان جگہوں پر اپنا کنٹرول جو ہے وہ مضبوط کریں، ایک حکومت کی طرف جائیں. اور سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ جو پچھلے 24 گھنٹوں سے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن تک وہ اپنا انخلاء مکمل نہیں کر سکیں گے، اور طالبان نے کہہ دیا ہے کہ 31 اگست کے انخلاء مکمل نہ ہونے کی صورت میں امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ ریڈ لائن کراس کرے گی. یہ ایک میٹر آف کانفلکٹ کھڑا ہو رہا ہے اگلے 4-5 دنوں کے اندر، جس کے لیے ضروری ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر کوئی نہ کوئی سمجھوتا کیا جائے، اور اس کے اندر پھر ایک بار پاکستان کا رول، پاکستان کی وزارت خارجہ کا رول سب سے امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.